بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 155 اور آج اس کی دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ قصص الانبیاء کتاب کا نام ہے، پیج ہے 206 اور یہ کتاب ہے اردو میں۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں، یعنی تصنیف ہے حضرت مولانا عبد المنان صاحب کی، اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات سچے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو بیان چل رہا ہے وہ بیان ہے پیدائش حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، اس کی ایک قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، آج اس کی دوسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاکے جادوئے سامری، تو قتیل شیوائے آزری، میں نوائے سوختہ در گلو، تو پریدہ رنگ رمیدہ بو، میں حکایت غم میں آرزو، تو حدیث ماتم میں دلبری۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، کہہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی، پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکاتی تھیں، یکا یک ان کو درد ذرا ہوا، ان کو درد ذرا ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے۔ ان کو درزہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ ان کی تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اور کچھ ہی عرصے میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ کی والدہ اندیشہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور یعنی تندور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا، اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگیں کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہو تو اس سے اپنے دل مہرو کی دعا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے
اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئیں اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ دیکھتے ہی ان کو اس تندور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خَفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ من المرسلین۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوق بنانے کے لیے ایک بنانے والے کی تلاش میں نکلیں، یعنی کہ ایک مستری کی تلاش میں نکلیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی مستری کے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوق بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں میں صندوق بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوق بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپٹ کر اس صندوق میں رکھ کر مکفل کر کے یعنی تالا لگا کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی یعنی مستری کو گھر میں لائیں، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ ان کا اس راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھیں اور بڑھئی یعنی مستری کو 70 دینار اجرت اس کی دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر دوں تو خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر کہ پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو پھر وہ دوبارہ گیا مگر پھر گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون کے سامنے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کی اور خدا وند کریم پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتْ لَا خَطَأَ كَسَيَّ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ: اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا، پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا اور دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے اندر کچھ قرآن کریم کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں زیر زبر نہیں ہے، کوئی غلطی کا اندیشہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری غلطیوں کو، کیونکہ ایسے سادہ لکھا ہوا میں نے ویسے ہی پڑھ لیا۔ ناظرین یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔
کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں، سمیٹے ہوئے پر کو طبل دوہل بو کو سکتا ہوا ڈر سے، ایک بار اڑا تاج ہما شاہوں کے سر سے، خنجر گرے کھل کھل کے شجاعوں کی کمر سے، تائب ہوئے مریخ الزحل فتنہ و شر سے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔